ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ ایک فیملی پر بار بار بلائیں مسلط ہوتی گئیں، گھر میں آگ لگ گئی۔ شکر ہے کہ نوجوان آدمی اپنی بیوی اور بچے کی جان بچا لیتا ہے۔ چند ہفتے بعد اسی آدمی پر ڈاکو رات کے اندھیرے میں حملہ کرتے ہیں اور پھر اگلے دن اس کی بیوی کو کوئی قتل کر دیتا ہے۔ اس حادثے کے بعد شہر میں دہشت پھیل گئی۔ کیا اس خاندان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا یا یہ ایک بے ترتیب رینڈم حملہ تھا؟ اور اگر ایسا ہی تھا تو اگلا شکار کون بننے والا تھا؟ کہانی دلچسپ لگے تو دیکھتے جائیے۔ یہ ہے ایفی ولیمز کی کہانی۔ جیکسن ویل، فلوریڈا۔ ایفی ریچل ولیمز 20 اکتوبر 1977 کو پیدا ہوئی تھی۔ وہ ایک خوش اخلاق، سیدھی سادی لڑکی تھی جسے سب جینٹل سول کہتے تھے، ایک رحم دل روح یا رحم دل آتما۔ ایفی کو 1950s کی موسیقی پسند تھی اور وہ بلیک اینڈ وائٹ موویز کی شوقین تھی۔ ایفی اور اس کے شوہر کی ملاقات کچھ فلمی طریقے سے ہوئی تھی۔ ایک دن ایفی گاڑی میں کہیں جا رہی تھی کہ ٹائر کا پنکچر ہو گیا۔ وہ سڑک پر پریشان حال کھڑی تھی کہ ایک گاڑی کا وہاں سے گزر ہوا۔ ڈرائیور ایک نوجوان خوش شکل لڑکا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلا، اپنا نام مائیکل ریٹلی بتایا اور پھر اس نے ایفی کی مدد کی۔ اتفاق کی ملاقات فلرٹنگ سے شروع ہوئی اور پھر پیار میں بدل گئی۔ 18 مہینے بعد دونوں نے شادی کر لی، لیکن اس شادی سے ہر کوئی خوش نہیں تھا، خاص طور پر مائیکل کے والدین۔ ایفی مائیکل سے عمر میں 6 سال بڑی تھی۔ دونوں کی فطرت بہت مختلف تھی۔ ایفی سنجیدہ اور ذمہ دار، تھوڑی سی بورنگ، اور مائیکل ضدی، امپلسو اور امیچور۔ ان کی شادی کے 3 ماہ بعد ہی انہوں نے ڈیورس لے لیا۔ دونوں ایک ہی شہر میں رہتے تھے، آمنا سامنا اکثر ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ دوبارہ ملنے لگے اور ڈیورس کے تقریباً 1 سال بعد انہوں نے پھر سے شادی کر لی۔ جلد ان کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ایڈن رکھا گیا۔ مائیکل بلو کراس اور بلو شیلڈ کے لیے آفیسر تھا اور ایفی گھر بار اور بچہ سنبھالنے لگی۔ ان کی چھوٹی سی فیملی برائس ویل، فلوریڈا میں رہتی تھی، ایک موبائل ہوم میں۔ ان کے پڑوسی مائیکل کے والدین تھے جن کی 20 ایکڑ زمین پر موبائل ہوم کھڑا تھا۔ دسمبر 2006 اپنے بیٹے کو ہسپتال سے گھر لانے کے چند ہی ہفتے بعد بیچ رات میں ایفی اور مائیکل کے گھر پر آگ لگ گئی۔ مائیکل نے ایڈن کو اس کے کرب سے اٹھا لیا اور گھر کے باہر صحیح سلامت نکل گیا، لیکن ایفی گھر کے اندر پھنس گئی۔ اس کے آگے پیچھے آگ ہی آگ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد پاس کے پڑوسی اکٹھا ہو گئے۔ مائیکل نے بچہ ان کے حوالے کیا اور ایک سیٹلائٹ ڈش استعمال کر کے کھڑکی کا شیشہ توڑا اور ایفی کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوا۔ اس حادثے کی خبر لوکل میڈیا میں شائع ہوئی۔ ٹیلی ویژن پر ایفی اور مائیکل کا انٹرویو لیا گیا۔ I wasn't really thinking anything at the time when I got out and I realized what was going on. You know, it was good to see him and know that he was okay. I try not to think what could have happened if I wouldn't have woke up. It's too scary to think about. ایفی نے کہا، میں اس وقت کچھ سوچ نہیں رہی تھی۔ جب میں باہر نکلی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بچہ ٹھیک ہے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ مائیکل نے کہا، شکر ہے کہ میں جاگ گیا۔ میں سوچنا نہیں چاہتا کہ اگر میں اٹھتا نہیں تو کیا ہو جاتا۔ مائیکل کو سب نے اس کی بہادری پر داد دی۔ وہ اخبار میں ہیرو کہلایا گیا۔ صحیح میں آگ بہت بری طرح سے لگی تھی، پورا گھر اندر سے جل بھن گیا تھا۔ اگر ایفی کو نکالا نہیں جاتا تو اس کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ڈیٹیکٹیوز نے اندازہ لگایا کہ آگ خراب وائرنگ کی وجہ سے بھڑکی تھی۔ گھر میں فائر الارم بھی لگا نہیں تھا کیونکہ ان کا گھر رہنے کے قابل نہیں تھا۔ تینوں مائیکل کے والدین کے گھر منتقل ہو گئے۔
उसके तकरीबन 1 महीने बाद तबाही ने उनका साथ नहीं छोड़ा। 27 जनवरी 2007 सैटरडे की रात थी। माइकल रैटली लिविंग रूम में बेबी एडन के साथ सो रहा था। वीकेंड्स पर वो अक्सर बच्चे को रात में संभालने की जिम्मेदारी ले लेता था ताकि एफी अपनी नींद पूरी कर सके। एफी अकेले बेडरूम में सो रही थी। अचानक माइकल की नींद होशियार हुई। उससे कमरे से आवाजें आ रही थी। माइकल वहां पहुंचा तो उसने देखा कि खिड़की पूरी खुली हुई थी और एफी बिस्तर पर शदीद जख्मी हालत में पड़ी थी। माइकल ने 911 इमरजेंसी का नंबर डायल किया, लेकिन वो इतना घबराया हुआ था कि वो कुछ कह न सका और उसके बाप स्टीव रैटली ने फोन लेकर बात की। आने वाली ऑडियो उस कॉल की रिकॉर्डिंग है। What's going on? What's going on, sir? I don't know. My son just come in. My daughter-in-law's in the bed. I don't know if she's pale. Okay, well, what is she doing? She's just laying in the bed right now. She's unresponsive? Yeah. स्टीव रैटली ने बताया कि उसकी बहू बिस्तर पर लेटी हुई थी और लग रहा था कि वो कहीं गिर गई थी। वो होश में नहीं थी। जब पैरामेडिक्स घर में दाखिल हुए तो एफी जिंदा थी, मुश्किल से सांस ले रही थी। एम्बुलेंस एफी को अस्पताल ले गई। एफी का बाप ड्वेन विलियम्स और सौतेली माँ जोए को भी इत्तला दी गई और वो भी अस्पताल भागे भागे पहुंचे। डॉक्टरों ने बताया कि एफी की चोटें ज्यादातर उसके सर पर थीं। वो गिरी नहीं थी, बल्कि उस पर पुरतशद्दुद एक्सट्रीमली वायलेंट हमला किया गया था। 6-7 बार उसके सर पर किसी गोल मुंह की चीज से मारा गया था, क्योंकि जख्म स्टार शेप में थे। 31 जनवरी 2007 हमले के 4 दिन बाद न्यूरोसर्जन ने बताया कि एफी के दिमाग को इतना नुकसान पहुंचा था कि उसका बचना मुश्किल था। माइकल और एफी के वालिदैन से मशवरा करने के बाद एफी को लाइफ सपोर्ट से हटा दिया गया। इंतकाल के वक्त वो सिर्फ 29 साल की थी। डिटेक्टिव्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ऐसा लगता था कि एफी का कातिल खिड़की के जरिए दाखिल हुआ था और खिड़की के जरिए निकला भी था। घर के बाहर खिड़की के नीचे विंडो स्क्रीन निकाल कर रखी गई थी। कमरे में दीवार और छत पर खून के छींटे थे। माइकल रैटली के वालिदैन स्टीव और सिंडी ने पुलिस अफसरान को बताया कि एफी पर हमले से 1 रात पहले माइकल गोदाम यानी बार्न में काम कर रहा था कि किसी ने उस पर पीछे से हमला किया। उसके सर पर कोई वजनी चीज मारी। माइकल का सर चकरा गया था। जब तक उसके होश हवास संभले थे, हमला आवर भाग चुका था। माइकल गिरते पड़ते घर गया था और फिर उसके वालिदैन ने पुलिस से राब्ता किया और रिपोर्ट लिखवाई। गोदाम से कुछ चोरी नहीं हुआ था, लेकिन इस हादसे के बाद मोहल्लेदार मोहतात रहने लगे थे, खास तौर पर ये जानकर कि 2-3 हफ्ते पहले इस इलाके से 40 मील दूर एक घर में डकैती हुई थी। घर की मालिकन उस वक्त मौजूद थी। डाकू ने औरत पर हमला किया था, उसे रेप भी किया था। एक और वाकया एक छोटी दुकान में वारिद हुआ था। डाकू ने कैशियर को मार पीट कर स्टोर रूम में बंद कर दिया था। क्या वही डाकू अब एफी और माइकल के मोहल्ले तक पहुंच गया था? इन्वेस्टिगेटर्स ने गौर किया कि घर की खिड़की के बाहर किसी के पांव के निशान नहीं थे। उस रात बहुत सर्दी थी, खास तौर पर ओस पड़ी थी, लेकिन लॉन की घास में किसी के चलने के निशान नहीं थे। और तो और जिस कमरे में एफी सो रही थी, खालीन का रंग सफेद था। अगर कोई बाहर से खिड़की के जरिए दाखिल हुआ था तो खालीन पर कीचड़ या थोड़ी सी मिट्टी क्यों नहीं पाई गई? डिटेक्टिव्स को ये बात भी अजीब लगी कि कमरे में खिड़की के बिल्कुल सामने कपड़ों की एक बास्केट पड़ी थी और खिड़की के मुंडेर पर धूल मिट्टी जमा थी, लेकिन किसी चीज को छुआ नहीं गया था, कोई निशान नहीं था। ये वाज़ेह था कि चोरी इस हमले का मकसद भी नहीं था, क्योंकि पास में एफी का पर्स पड़ा था। साइड टेबल पर वॉलेट रखा था जिसमें सारे पैसे वहीं के वहीं थे। माइकल के वालिदैन ने कहा कि उस रात वो घर के बेसमेंट के एंटरटेनमेंट रूम में थे।
دروازہ بند کر کے وہ ایکشن مووی دیکھ رہے تھے. انہیں باہر کی کوئی آواز نہیں آئی تھی. مائیکل کی بہن جس کا گھر سڑک کی موڑ پر تھا, اس نے کہا کہ اس نے بھی کوئی شور نہیں سنا اور اس کے 8 ہنٹنگ کتے, جن میں 2 کتے کھلے چھوڑے جاتے تھے زمینات کی نگرانی کرنے کے لیے, ان کتوں نے ایک بار بھی بھونکا نہیں تھا, یعنی وہاں سے کسی اجنبی کا گزر نہیں ہوا تھا. اور پھر 23 سالہ مائیکل کے ذاتی سامان سے چند حیران کن چیزیں ملی. ایک پورٹیبل DVD پلیئر, چند اڈلٹ گے پورنوگرافک DVDs اور ایک لوبریکنٹ کی بوتل. مائیکل کے سیل فون ریکارڈ میں ایک نمبر بار بار نظر آیا. نمبر 35 سالہ مرد کا تھا جس کے ساتھ مائیکل گھنٹوں بات کرتا تھا. کیا مائیکل کی ایک سیکرٹ زندگی تھی اور وہ بیوی سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا؟ مائیکل کا ایک کولیگ سامنے آیا. اس نے کہا, مائیکل نے کئی بار مجھ سے کہا تھا کہ اس کی بیوی نے پریگننٹ ہو کر اسے پھانس لیا تھا. وہ باپ بالکل بننا نہیں چاہتا تھا. ایفی کی سوتیلی ماں جوئی نے ڈیٹیکٹیوز کو ایک عجیب واقعے کے بارے میں بتایا. جب ایفی پریگننٹ تھی, ایک دن وہ کام پر جا رہی تھی کہ مائیکل نے اسے فون کر کے کہا, سنو, میں نے اپنی دوائیں تمہاری گاڑی کے گلو کمپارٹمنٹ میں تو نہیں چھوڑ دی. ایفی نے جب کمپارٹمنٹ کھولا تو اس میں سے 3-4 موٹے تگڑے چوہے نکل آئے. گاڑی تیز رفتار سے ہائی وے پر گزر رہی تھی. ایفی کو چوہوں سے ڈر لگتا تھا. وہ چیخنے چلانے لگی, ادھر ادھر ہلنے لگی. گاڑی کا ایکسیڈنٹ کئی بار ہوتے ہوتے بچا. انویسٹیگیٹرز نے یہ بھی دریافت کیا کہ ایفی اور مائیکل نے لائف انشورنس خریدی ہوئی تھی. ان میں سے ایک کسی کی موت پر دوسرے کو $1.5 لاکھ ملنے والے تھے. لیکن یہ مائیکل کے خلاف کوئی سالڈ ثبوت نہیں تھے. ڈیٹیکٹیوز جانتے تھے کہ حملے کے دوران ایفی کے خون کے چھینٹے ہر جگہ بکھر گئے تھے. یقیناً قاتل حملے کے بعد خون میں لت پت ہوا ہوگا. اس رات مائیکل نے بیتھ روب پہنا ہوا تھا. ڈیٹیکٹیوز نے بیتھ روب فورینزک ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا. پتا چلا کہ اس کپڑے پر خون کا ایک چھوٹا مائکروسکوپک قطرہ بھی نہیں تھا. پورے گھر کی چھان بین کی گئی. گھر سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہو جس پر ایفی کا خون یا DNA موجود ہو. خون آلود کپڑے نہیں ملے. مشکوک فنگر پرنٹس نہیں ملے. انویسٹیگیٹرز کا صبر ٹوٹنے کو تھا, پر کسی ایک پولیس آفیسر نے اس کیس سے متعلق سب سے بڑا ثبوت ڈھونڈ لیا. مائیکل کے ٹرک میں پچھلی سیٹ کے نیچے ایک خفیہ سیکرٹ کمپارٹمنٹ تھا جس سے یہ چیزیں برآمد ہوئیں. ایک خون آلود ہتھوڑا, ایک باکس کٹر چھرا, الیکٹریکل وائرنگ کا ٹکڑا اور کئی دستانے, لیٹیکس اور ربر کے دستانے. بہت سارے پیپر ٹاولز جن پر خون لگا تھا. الیکٹریکل وائر مائیکل اور ایفی کے موبائل ہوم کی وائرنگ سے میچ کیا گیا. ہتھوڑے پر, پیپر ٹاولز اور دستانوں پر خون ایفی کا تھا. ڈیٹیکٹیو جانتے تھے کہ مائیکل کے دفاعی وکیل کہہ سکتے تھے کہ قاتل نے یہ ساری چیزیں مائیکل کو پھنسانے کے لیے, اس کے اوپر الزام ڈھکیلنے کے لیے اس کے ٹرک میں چھپا دی تھی. ان چیزوں اور مائیکل کے درمیان کوئی تعلق, کوئی لنک ڈھونڈنا ضروری تھا. فورینزک ٹیم نے ربر کے دستانے کے اندر سے سیمپل لیا, لیکن اس میں مائیکل کا DNA موجود نہیں تھا. البتہ لیٹیکس کے ڈسپوزیبل دستانوں کے اندر اس کی جلد کے ذرات, اس کا DNA پایا گیا. جولائی 2009 مائیکل راٹلی کا مقدمہ شروع ہوا. پروسیکیوٹرز کا ماننا تھا کہ مائیکل کافی عرصے سے ایفی کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا. پہلے اس نے ہائی وے پر اس کا ایکسیڈنٹ کروانا چاہا, پھر موبائل ہوم میں آگ لگا دی, لیکن اس کے اندازے سے پہلے وہاں بہت سارے لوگ جمع ہونے لگے. چند پڑوسیوں نے موبائل ہوم کے اندر جانے کی کوشش بھی کی. مائیکل جانتا تھا کہ وہ ہاتھ باندھ کر وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا. وہ بیوی کی جان بچانے پر مجبور ہو گیا. اسسٹنٹ اسٹیٹ اٹارنی جان گائے کا کہنا تھا کہ ایفی پر حملے سے ایک رات پہلے گودام میں
माइकल को किसी ने मारा नहीं था, वो नाटक कर रहा था। घर वालों को यकीन दिलाना चाहता था कि उनके घर के आसपास कोई चोर उचक्का घूम रहा था। माइकल ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। उसने बॉक्स कटर के जरिए खिड़की से स्क्रीन निकाल कर रख ली थी। जब एफी सो गई, उसने अपने पूरे कपड़े उतारे, लेटेक्स दस्ताने पहने, उनके ऊपर रबर के दस्ताने पहने और एफी पर हथौड़े से हमला किया। पूरे जिस्म से खून के छींटे पेपर टॉवल से साफ किए। हथौड़ा और सारी चीजें ट्रक में छुपा दी। बाथरोब पहनकर घर में शोर मचाया और 911 डायल किया। एफी के वालिदैन ने अदालत में भी गवाही दी। उनका ख्याल था कि माइकल अपनी शादी से तंग आ गया था, लेकिन वो डिवोर्स का फाइनेंशियल बोझ उठाना नहीं चाहता था। एडन सिर्फ 6 हफ्ते का था। अगर डिवोर्स का मामला होता तो उसे 18 साल तक एडन के लिए चाइल्ड सपोर्ट के पैसे देने पड़ते। माइकल रैटली को फर्स्ट डिग्री मर्डर का कसूरवार ठहराया गया और उसे उम्र कैद की सजा मिली। ड्वेन विलियम्स ने बेटी के बारे में मीडिया को ये बयान दिया, सुबह उठते ही मैं एफी के बारे में सोचता हूँ और रात को सोने से पहले भी मुझे उसकी याद आती है। एडन ने तो 6 हफ्ते की उम्र में माँ का प्यार और बाप दोनों खो दिए। माइकल ने उससे महरूम कर दिया और यतीम बना दिया। दोस्तों, ये थी एफी रैटली की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना